إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم اتبعوا ما أنزل إليكم من ربكم ولا تتبعوا من دونه أولياء قليلا ما تذكرون وقال تعالى في مقام آخر بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين نوله ما تولى ونصله جهنم وساءت مصيرا۔ اس شہر سیالکوٹ کو علمی حوالے سے ہمارے ملک میں ایک مقام اور شرف حاصل ہے جس کا ہر بندہ معترف ہے۔ میں آج صبح جب لاہور سے یہاں حاضر ہو رہا تھا تو راستے میں سوچ رہا تھا کہ میں کیا کہوں گا، کون سا مسئلہ بیان کروں گا۔ وہاں کے لوگ تو اچھے علماء سے بھی بہتر علم رکھتے ہیں اور میں تو خود ایک طالب علم ہوں۔ آخر سوچ کر یہی فیصلہ کیا کہ سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور خلافت سے اس دور کی ایک نص مختصر توضیح کے ساتھ سنا دیتا ہوں جس کا تعلق صحیح منہج صحیح فکر کے ساتھ ہے۔ اس نیت کے ساتھ تاکہ اللہ تعالی ہم سب کو صحیح عقیدے کی صحیح فکر کی توفیق عطا فرمائے۔ عمل چاہے وہ نماز جیسا عظیم ترین عمل کیوں نہ ہو، روزہ، حج، زکوٰۃ، یہ تمام عبادات ان کی قبولیت کا دار و مدار عقیدے پر ہے۔ عقیدہ صحیح ہے، فکر صحیح ہے، عمل کی قبولیت ہے۔ اگر فکر صحیح نہیں ہے تو پھر بندہ ان اعمال کی قبولیت کی امید بھی نہ رکھے۔ اس لیے میں دعا کروں گا اللہ تعالیٰ صحیح عقیدے کی، صحیح فکر کی، صحیح منہج کی ہم سب کو توفیق عطا فرمائے۔ جو اثر آپ کو سنانے لگا ہوں اسے امام شوکانی اپنی عظیم کتاب نیل الاوطار میں لائے ہیں۔ سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا دور خلافت ہے۔ آپ
اپنی شورا کے ساتھ اپنے دفتر میں تشریف فرما تھے کہ 2 قبیلوں پر مشتمل ایک وفد آپ کے پاس آتا ہے۔ یہ 2 قبیلے کون سے تھے؟ ایک بنو اسد اور دوسرا بنو غطفان۔ بنو اسد اور بنو غطفان، ان 2 قبیلوں کے کچھ افراد وفد کی شکل میں مسلمانوں کے خلیفہ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس آتے ہیں۔ انہیں دیکھ کر صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین خوش ہو گئے کہ یہ تو دین کے بدترین دشمن ہیں۔ آج تک تو انہوں نے اسلام کے خلاف جنگیں لڑی، انہوں نے حد درجہ مسلمانوں کو نقصان پہنچایا ہے، آج یہ خود چل کر آ گئے ہیں، اس میں کوئی خیر اور بہتری کا پہلو ہوگا۔ انہوں نے کہا، اے ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ، لڑائیوں میں کچھ نہیں رکھا سوائے نقصان کے، سوائے دوری کے، سوائے نفرتوں کے۔ آج تک ہم تمہارے ساتھ لڑتے رہے اور اس میں کوئی شک نہیں تمہارا بھی نقصان ہوا اور بے پناہ ہمارا بھی نقصان آیا۔ آج ہم اسلام قبول کرنے نہیں ہے، البتہ صلح کرنے آئے ہیں، تاکہ آج کے بعد آپ کے عقائد آپ کے ساتھ، ہمارے عقائد ہمارے ساتھ، آپ ہمارے عقائد کو نہ چھیڑیں گے، ہم آپ کے عقائد کے بارے مخل نہیں ہوں گے۔ آج کے بعد جنگ ختم، صلح کے لیے ہم آپ کے پاس آئے ہیں۔ سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب دیکھا جب کوئی بندہ خود چل کے آتا ہے تو یہ بھی ایک کمزوری کا پہلو ہوتا ہے، فرمایا کہ ٹھیک ہے، صلح ہوتی ہے، صلح کرتے ہیں، لیکن چند شرائط کے ساتھ۔ انہوں نے کہا بتائیں کیا شرائط ہے؟ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے چند شرائط پیش کی، ان میں ایک شرط یہ بھی تھی، تدون قتلانا وتکون قتلاکم فی النار، تدون قتلانا وتکون قتلاکم فی النار۔ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمانے لگے، آج تک ہمارے مجاہدین کے ہاتھوں تمہارے جتنے بندے مرے وہ سب جہنم کا ایندھن بن گئے، وہ سب واصل جہنم ہوئے، لیکن تدون قتلانا، آج تک ہمارے جتنے مجاہدین تمہارے ہاتھوں شہید ہوئے ہیں تمہیں ان کی دیت دینی ہوگی۔ تدون قتلانا، تمہارے مقتول جہنم کا ایندھن، اور جو ہمارے مجاہدین تمہارے ہاتھوں شہید ہوئے تمہیں ان کی دیت دینی ہوگی۔ جس وقت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ شرط پیش کی، ابھی بنو اسد اور بنو غطفان قبیلے کے لوگ خاموش ہیں، انہوں نے موافقت میں یا مخالفت میں شرط منظور ہے یا نہیں ہے
کوئی لب کشائی نہیں کی، وہ خاموش تھے۔ اتنے میں مسلمانوں کی صفوں میں ایک شخص کھڑا ہو گیا اور اس نے ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کے اس شخص کو چیلنج کر دیا۔ یہ کھڑا ہو کر مسلمانوں کے خلیفے سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کے اس نکتے کو چیلنج کرنے والا کون ہے اور چیلنج میں اس نے کیا کہا، یہ بعد میں بتاؤں گا۔ پہلے ایک نکتے کی وضاحت چاہوں گا، اور وہ یہ ہے، ابو بکر صدیق کا دین اسلام میں اس امت محمد میں کیا مقام ہے۔ امت کی افضل ترین جماعت صحابہ، اور صحابہ کرام میں افضل ترین ہستی ابو بکر صدیق ہے۔ منقبت میں، مقام میں، فضیلت میں، شان میں ابو بکر صدیق کا کوئی مقابلہ نہیں کر سکتا۔ بلکہ آپ علماء کرام سے اکثر سنتے رہتے ہیں، بعض فضیلتیں اللہ نے ابو بکر صدیق کو ایسی دی ہیں کہ جن کا نہ کوئی مقابلہ کر سکتا ہے، اور دشمن بھی ان فضیلتوں کو ماننے بغیر رہ نہیں سکتا۔ ان کے اندر ہمت نہیں، نفرت کے باوجود، اختلاف کے باوجود وہ ماننے پر مجبور ہے، اس لیے کہ وہ فضیلت ابو بکر صدیق کو کسی نے نہیں دی سوائے اللہ تعالیٰ نے۔ مثلا آپ نے علماء سے اکثر سنا، میں تو ایک طالب علم ہوں، وہی باتیں جو علماء کرام سے میں اور آپ سنتے ہیں دہرا رہا ہوں۔ صحابہ کرام میں کچھ گھرانے ایسے ہیں کہ جن کو یہ شرف حاصل ہے کہ جن کی دو دو پشتیں صحابہ ہیں، باپ بھی صحابی، بیٹا بھی صحابی، اور صحابی ہونا یہ ایک بہت بڑا شرف ہے، کیونکہ زندگی بھر کی دینی محنت سے ایک بندہ وقت کا محدث بن سکتا ہے، وقت کا امام بن سکتا ہے، وقت کا مجتہد بن سکتا ہے، وقت کا فقیہ بن سکتا ہے، لیکن ساری زندگی کی دینی محنت سے وہ صحابی رسول نہیں بن سکتا، نہیں بن سکتا۔ یہ تو اللہ کا فضل تھا، اللہ نے جس کو چاہا دے دیا۔ امام ذہبی نے لکھا ہے کہ سوید بن غفلہ کہاں سے چلے تھے، سوید بن غفلہ کہاں سے چلے، بوڑھے تھے، مسلمان تھے، عقیدہ، عمل، سب چیزیں نوٹ کر چکے تھے۔ جب اس کو پتہ چلا کہ نبی علیہ السلام کا فرمان ہے لن تمس النار من رآنی مسلمہ، کہ جس شخص نے ایمان کی حالت میں ایک نظر بھی مجھے دیکھ لیا جہنم کی آگ اس کو نہیں چھوڑے گی۔ ایک نظر نبی علیہ السلام کو دیکھنے والے کو اللہ نے جہنم کی آگ حرام کر دی۔ اس نے بیٹوں سے کہا ساری باتیں ہیں، عقیدہ ہے، عمل ہے، نماز ہے، سب کچھ، میں نبی علیہ السلام سے ملنا چاہتا ہوں۔ بابا سفر دیکھ، عمر دیکھ، سواری کا بندوبست نہیں، سواری کا بندوبست نہیں۔ بابا کیسے ملکوں کا سفر طے کرے گا، ملکوں کا سفر، مدینہ پہنچنا کوئی آسان کام، میں جاؤں گا۔ چل پڑا، رات پڑ جاتی، آرام کر لیتا، راستے میں جہاں آبادی آتی ٹھہر جاتا، سفر کرتے کرتے کرتے۔ کیا کرنے آ رہا ہے مدینہ؟ صرف نبی علیہ السلام کو دیکھنے کے لیے، تاکہ جب آپ کو دیکھوں گا جہنم کی آگ حرام ہے۔ جہنم سے بچنے کے لیے کتنی کوشش کر رہی ہے، حتیٰ کہ مدینہ پہنچ گیا، مدینہ پہنچ گیا۔
ایک شخص سے ملاقات ہوئی، نبی علیہ السلام کہاں ملیں گے؟ اس شخص نے کہا 1 ہفتہ پہلے اللہ کے نبی فوت ہو گئے۔ اگر محنت سے کسی کو صحابیت کا درجہ ملتا، اس سہیل بن غفلہ کو ملتا۔ امام سنا بھی کہاں سے چلا، اور ماں سے آپ سنتے رہتے کہاں سے چلا، کتنا سفر طے کیا، جس کا ذکر امام مسلم نے صحیح مسلم کے شروع میں کیا ہے۔ صرف نبی علیہ السلام کی زبان مبارک سے ایک لفظ سننا، آپ کو دیکھنا، چلتے چلتے سفر کرتے زندگی کا ایک حصہ کھپا دیا سفر میں۔ مدینے داخل ہوا، عبادہ بن صامت سے ملاقات ہوئی، پیچھے کافرہ صحابہ کا آ رہا تھا۔ اس نے کہا این رسول اللہ، اللہ کے نبی کہاں؟ انہوں نے بتایا ابھی نبی علیہ السلام کو ہم دفنا کے گھر جا رہے ہیں، ابھی قبر میں اتار کے جا رہے ہیں۔ بتاؤ اس کو آپ کیا سمجھتے ہیں؟ یہ کہ راستہ ہے، راستہ، اس لیے کہ جنتی جب جنت میں جائیں گے اللہ فرمائے گا کیا چاہیے؟ اللہ جنت مل گئی، جنت کے محلات مل گئے، باغات مل گئے، جنت جیسی نعمت مل گئی۔ اللہ فرمائے گا نہیں، سب سے بڑی نعمت ابھی باقی ہے، اس سے بڑی، جی اللہ پھر تو جانتا ہے۔ اللہ فرمائے گا سب سے بڑی نعمت یہ ہے آج میں تم سے راضی ہو گیا، آج کی بات کبھی ناراض نہیں ہوں۔ وَرِضْوَانٌ مِّنَ اللَّهِ أَكْبَرُ، وَرِضْوَانٌ مِّنَ اللَّهِ أَكْبَرُ۔ اللہ کا قرآن کہتا ہے اللہ کی سب سے بڑی نعمت یہ ہے اللہ کسی سے راضی ہو جائے۔ سوکھی روٹی کھانے والا بھی وہ کہتا ہے میرے لیے سب سے بڑی نعمت یہ ہے میرے ماں باپ مجھ سے خوش ہیں۔ کیا خیال ہے؟ اور اللہ جس سے خوش ہو جائے۔ اللہ کب فرمائے گا؟ جب جنتی جنت میں داخل ہو جائے۔ صرف ایک جماعت ہے جو چلتی زمین پر ہے، اللہ فرماتا ہے رضی اللہ عنہم ورضوا والسابقون الاولون من المہاجرین والانصار والذین اتبعوہم بإحسان رضی اللہ عنہم۔ ابو بکر صدیق کے بارے کہہ رہا تھا کہ بعض گھرانے صحابہ کرام کے جن میں دو پشتے صحابہ، باپ بھی صحابی بیٹا بھی صحابی۔ چند گھرانے مجھے ملے ہیں صحابہ کرام کے، چند گھرانے جن کی 3 پشتیں صحابہ ہیں، باپ بھی صحابی، بیٹا بھی صحابی، پوتا بھی صحابی۔ صرف ایک گھرانہ ہے لوگوں جس کو ہر شخص مانتا ہے، مانے گا، چاہے وہ اپنے آپ کو جعفری کہلائے، حنفی، مالکی، شافعی، حنبلی، کوئی بھی کہہ رہے، مانے بغیر نہیں رہ سکتا۔ اس امت میں ایک گھرانہ ہے جس کی 4 پشتیں صحابہ کی، باپ بھی صحابی، بیٹا بھی صحابی، پوتا بھی صحابی، پڑوتا بھی صحابی، اور وہ گھرانہ ابو بکر صدیق ہے۔ کیا بات، ایک معمولی بات ہے۔ ابو قحافہ صحابی، ابو قحافہ کا بیٹا ابو بکر صدیق صحابی، ابو بکر صدیق کا بیٹا عبد الرحمن صحابی، عبد الرحمن کا بیٹا محمد صحابی۔ اور میں جب پڑھتا ہوں تو حیران ہوتا ہوں کہ بیٹی کی طرف سے بھی ایسا ہے، یہ تو ہے نا بیٹی کی طرف سے، ابو قحافہ صحابی، ان کا بیٹا ابو بکر صحابی، ان کا بیٹا عبد الرحمن صحابی، ان کا بیٹا محمد صحابی، بیٹی کو بھی اللہ اکبر، تاکہ میرے عظیم گھرانے کا کوئی شخص گلا شکوہ نہ کر سکے۔ ابو قحافہ صحابی، ابو قحافہ کا بیٹا ابو بکر صحابی، ابو بکر کی بیٹی اسماء
صحابی، اسما کا بیٹا عبداللہ صحابی، چار پشتے صحابہ۔ یہ مقام، یہ شان، یہ عظمت، اس کے باوجود ایک شخص نے کھڑے ہو کر، مسلمانوں کی صفوں میں ایک شخص نے کھڑے ہو کر ان کو چیلنج کر دیا۔ میں پوچھتا ہوں، ناراض نہیں ہونا سیالکوٹ والوں، اگر ابو بکر صدیق کے فتوے کو، فیصلے کو، قول کو، فعل کو چیلنج کیا جا سکتا ہے، احترام کے باوجود، عزت کے باوجود، مقام کے باوجود، شان کے باوجود، ادب کے باوجود ان کے فیصلے کو چیلنج کیا جا سکتا ہے، تو پھر اس امت کا وہ کون سا شخص ہے جس کے فیصلے یہ قول کو چیلنج نہیں کیا جا سکتا؟ یہ ہے عقیدہ اہل حدیث کہ صحابہ واجب الاحترام، تابعین، محدثین، ائمہ دین واجب الاحترام، لیکن قول میں، فعل میں، فتوے میں غلطی ہو سکتی ہے۔ اگر کوئی ہستی قول میں، فعل میں، عمل میں، قول میں، فتوے غلطی سے پاک ہے تو وہ آمنہ کے لال، مکے کے در یتیم محمد الرسول اللہ، جن کا قول بھی غلطی سے پاک، فعل بھی غلطی سے پاک، فیصلہ بھی غلطی سے پاک۔ اور پتہ ہے اب آئیے چیلنج کس نے کیا؟ کسی عام دیہاتی نے کیا؟ صحابہ کرام میں سے بھی بعض دیہاتی بھی تھے بیچارے؟ نہیں، ابو بکر صدیق کے اس نقطے کو چیلنج اس نے کیا، اس شخص نے کیا جو سب سے زیادہ ابو بکر صدیق کا احترام کرتا تھا۔ مزے کی بات یہ، سب سے زیادہ جو شخص ابو بکر صدیق کا احترام کرتا تھا، اپنی جان سے عزیز سمجھتا تھا، اس نے چیلنج کیا۔ اس کا نام ہے عمر بن الخطاب رضی اللہ عنہ۔ فقام عمر بن الخطاب، وہ شخص کھڑا ہو گیا۔ بتاؤ، منہج کو سمجھو، فکر کو سمجھو، دین کیا ہے۔ مجھے دکھ ہوتا ہے جب میں دیکھتا ہوں، مجھے بڑی تکلیف ہوتی ہے کہ جس طرح ہم رفع الدین کرتے ہیں، حنبلی بھی اسی طرح رفع الدین کرتے ہیں، شافعی بھی اسی طرح رفع الدین کرتے ہیں۔ جس طرح ہم سینے پر ہاتھ باندھتے ہیں، شافعی بھی اسی طرح سینے پر ہاتھ باندھتے ہیں، حنبلی بھی اسی طرح باندھتے ہیں، لیکن ان کے بارے کہا جاتا ہے یہ حق پر، یہ حق پر، یہ حق پر، لیکن ہمارے بارے کہتے ہیں آؤ مقابلے کرو، ہم مناظرہ کرتے ہیں۔ یہ تھا، رفع الدین تھا، منسوخ ہو گیا۔ جب منسوخ ہو گیا تو پھر آپ حنبلیوں کے بارے کیوں کہتے ہیں کہ وہ حق پر ہیں؟ شافعیوں کے بارے کیوں کہتے ہیں کہ وہ حق پر ہیں؟ آپ ہم سے مناظرے کیوں کرتے ہیں؟ ہمارے اور ان کے رفع الدین میں کیا فرق ہے؟ ہمارے اور ان کے سینے پر ہاتھ باندھنے میں کیا فرق ہے؟ سوچ سوچ کے میرا سر، میرا دماغ، سر میں درد پڑ جاتا ہے۔ مناظرہ کریں تو پھر ان سے بھی کریں، چیلنج کریں تو حنبلی کو بھی کریں، شافعی کو بھی کریں، غلط کہیں تو ان کو بھی کہیں۔ اگر رفع الدین منسوخ ہو گیا تھا رکوع میں، رکوع سے اٹھتے ہوئے، تو آپ حنبلیوں کو بھی یہ بات کہیں، مالکیوں کو، شافعیوں کو یہ بات کہیں۔ ہمارے لیے منسوخ ہے، ان کے لیے کیوں؟ کیا فرق ہے؟ آخر میں ایک نتیجے پر پہنچ جاؤں کہ جی ہاں، ایک فرق ہے، ایک فرق ہے، ایک چیز ہے جس کی وجہ سے یہ ہم سے ناراض ہے۔ سیالکوٹ والوں، اہل علم تو اہل علم ہے، محترم شیخ فیصل حافظہ اللہ ہمارے نوجوان جید عالم دین ہیں، انہوں نے حکم دیا، میں حاضر ہو گیا، ملاقات کا بہانہ تھا، مل گیا، ملاقات بھی ہوگی، دعائیں بھی آپ دیں گے مجھے انشاءاللہ، بیمار آدمی ہوں۔ ایک چیز ہے، ایک چیز ہے، ایک چیز ہے، وہ کیا ہے؟ ایک ہی فرق ہے، وہ یہ ہے، شافعی رفع الدین کرتے ہیں، حوالہ دیتے ہیں امام شافعی کا،
ہم رفع الدین کرتے ہیں، حوالہ دیتے ہیں امام احمد حنبل کا، ہم رفع الدین کرتے ہیں، حوالہ دیتے ہیں محمد رسول اللہ۔ یہ کہتے ہیں تم حوالہ چینج کرو، ہم تمہیں بھی حق پر کہیں گے، اس لیے کہ ہم نے کہہ رکھا ہے چاروں برحق، ہم نے کہہ رکھا ہے چاروں برحق، تم حوالہ چینج کرو ہم تمہیں حق پر سمجھیں گے۔ ہم کہتے ہیں تم بھی اپنا حوالہ چینج کر محمد مصطفیٰ کی طرف آؤ، ہم سینے کے ساتھ لگائیں گے۔ اب میں آپ سے پوچھتا ہوں، دین اسلام میں جب ابو بکر کا حوالہ نہیں چل سکتا تو کسی اور امام کا چل سکتا ہے؟ نہیں چل سکتا۔ یہ منہجی باتیں ہیں، عقیدے کی باتیں ہیں، عقیدے کو سمجھو، منہج کو سمجھو، اس کے بعد عمل کرو۔ عمر بن خطاب کھڑے ہو گئے، سب سے زیادہ ابو بکر صدیق کا احترام کرنے والے کون؟ ابو بکر صدیق جب خلیفہ بنے سب سے پہلے بیعت کرنے والے عمر بن خطاب۔ عزت تو اتنا کرتے تھے، احترام تو اتنا کرتے تھے کہ ایک دن جب کہ ابو بکر صدیق تو فوت ہو چکے تھے، سیدنا عمر کا دور خلافت ہے، اپنے دفتر میں بیٹھے تھے، ایک قافلہ آیا، کہاں سے آیا اس کا ذکر نہیں ہے۔ سیدنا عمر سے ملاقات کی اور دفتر کے کونے میں وہ قافلے والے بیٹھ گئے۔ اس قافلے میں سے ایک شخص نے اپنے دوستوں سے کہا، اس قافلے میں سے ایک شخص نے اپنے دوستوں سے کہا، ما رأیت خیرا قط منہ، سیدنا عمر کے بارے کہا، ما رأیت رجلا خیرا قط منہ، میں نے اپنی زندگی میں عمر بن خطاب سے افضل آدمی نہیں دیکھا۔ یہ جملہ سیدنا عمر نے سن لیا، اس کو بلایا، میرے متعلق یہ بات تو نے کہی؟ اس نے کہا جی ہاں میں نے کہی۔ امام ابن شبہ لائے ہیں اس بات کو۔ سیدنا عمر نے کہا مجھے یہ بتا، ہر رأیت ابا بکر، تو نے ابو بکر صدیق کو دیکھا تھا؟ قال لا، اس نے کہا نہیں، ابو بکر صدیق کو بھی نہیں دیکھا تھا۔ فما لو رأیتہ لضربتک بصوت، اگر تو نے اپنی زندگی میں ابو بکر کو دیکھا ہوتا، ابو بکر کو دیکھنے والا اگر مجھے یہ کہے ان سے افضل میں نے کسی کو نہیں دیکھا، آج کوڑے مار مار کر تیری کمر کو بسیدہ کر دیتا۔ وہ عزت کرتا تھا، اس کا عقیدہ تھا ابو بکر اس امت کا افضل ترین انسان ہے، ابو بکر کی یہ شان ہے، یہ مقام ہے، لیکن ابو بکر کے بھی قول میں فعل میں غلطی ہو سکتی ہے، غلطی سے پاک صرف محمد رسول اللہ۔ کیوں؟ اس لیے کہ وما ینطق عن الہویٰ ان ہوا الا وحی، اللہ نے فرما دیا ہر آدمی گفتگو کرتا ہے اپنی سوچ سے، اپنے دماغ سے، اپنی ذاتی فکر سے گفتگو کرتا ہے، چاہے وہ صحابی ہو، تابعی ہو، کوئی ہو، لیکن میرے پیغمبر اپنی ذاتی فکر سے گفتگو نہیں کرتے۔ وَلَوْ تَقَوَّلَ عَلَيْنَا بَعْضَ الْأَقَاوِيلِ لَأَخَذْنَا مِنْهُ بِالْيَمِينِ ثُمَّ لَقَطَعْنَا مِنْهُ الْوَتِينَ فَمَا مِنْكُمْ مِنْ أَحَدٍ عَنْهُ حَاجِزٍ، اگر میرا پیغمبر دین کے مسئلے میں اپنی سوچ سے گفتگو کرے گا، میں رب اس کی گردن کاٹ دوں گا۔ اللہ اپنے وعدے میں سچا ہے، اللہ نے ایسا نہیں کیا، اس کا معنی یہ ہے کہ پیغمبر نے بھی ایسا کام نہیں کیا۔ یہ ہے بنیادی بات، اس لیے کھڑے ہو کر چیلنج کر دیا۔ فقام عمر بن الخطاب، اللہ تعالیٰ دنیا والوں کو دکھلا رہا ہے اس امت کا افضل ترین انسان ایک فیصلہ دے رہا ہے، اس امت کا افضل ترین انسانوں میں سے دوسرا شخص کھڑے ہو کر چیلنج کر رہا ہے۔ یہ گفتگو کرنے والا بھی بے ادب نہیں ہے، جس کی گفتگو جس کے بارے ہو رہی ہے وہ بھی ان پڑھ نہیں ہے، لیکن وہ بھی امتی ہے، یہ بھی امتی ہے، نبی اور امتی کے درمیان یہی فرق ہے۔ جس وقت اس امت میں سے، یہ یاد رکھیں، اس امت میں سے آپ کسی شخص کا انتخاب کریں گے اور اس کی بات کو بھی اسی طرح حجت مانیں گے، دلیل سمجھیں گے، حرف آخر سمجھیں گے، جس طرح نبی کی گفتگو حجت ہے، آپ بتائیں آپ نے نبی اور امتی کے درمیان فرق کیا گیا؟
کیا فرق ہے؟ آپ نے کیا فرق کیا؟ اپنے آپ سے پوچھیں۔ نبی اور امتی کے درمیان فرق کرو، یہ ہے صحیح عقیدہ۔ نبی ناطق کے وحی ہے، نبی مجسمہ وحی ہے، مجسمہ وحی۔ مجسمہ وحی کا معنی جانتے ہیں؟ مجسمہ وحی کا لفظ تو آپ سنتے رہتے ہیں، اس کا معنی آپ کو آتا ہے کہ مجسمہ وحی کس کو کہتے ہیں؟ مجسمہ وحی کا مطلب یہ ہے دین کے حوالے سے جب تک میرے پیغمبر پہ وحی نہ آتی اس وقت تک میرا پیغمبر گفتگو کرتا ہی نہیں تھا۔ مثلاً آپ دیکھیں، طلاق کا مسئلہ معلوم کرنے کے لیے خولہ آئی تھی، خولہ نامی خاتون آئی تھی طلاق کا مسئلہ معلوم کرنے کے لیے کہ میرے خامند نے مجھے کہہ دیا ہے انت علیہ کا ظہر امی، آج کے بعد تیرا جسم میرے لیے ایسے ہے جیسا کہ میری ماں۔ اب نبی علیہ السلام سے خولہ کہہ رہی ہے اب میں کہاں جاؤں، اس بڑھاپے کو لے کر کہاں جاؤں؟ آپ ذرا میرے خامند کو سمجھائیں اور ہماری صلح کروائیں، معاملات کو حل کریں۔ لیکن نبی علیہ السلام فرماتے ہیں خولہ یہ اللہ کا دین ہے، یہ اللہ کا دین ہے، میں نبی ہوں، میرا کام کیا ہے ان اتبع الا ما یوحی الی، میں تو صرف اللہ کی وحی کی اتباع کرتا ہوں۔ میرے اندر یہ اختیار نہیں ان ابدلہ من تلقاء نفسی، دین اسلام میں لگے ہوئے نقطے کو میں ہٹا نہیں سکتا، خالی جگہ پر نقطہ لگا نہیں سکتا۔ خولہ میں کچھ نہیں کہوں گا، چلی جا۔ جب اس نے دیکھا کہ واقعی یہ پیغمبر بھی شریعت میں کچھ اختیار نہیں رکھتا، بیچاری اٹھی دروازہ کراس کر کے باہر گئی، اس کا باہر جانا تھا، اللہ نے قرآن نازل کر دیا قد سمع اللہ قول التی تجادلک فی زوجہا وتشتکی الی اللہ۔ اللہ فرماتا ہے خولہ جو آپ کے پاس اپنے خامند کے حوالے سے گفتگو کر رہی تھی، میں تم دونوں کی گفتگو کو سن رہا تھا۔ واللہ یسمع تحاورکما، اس نے پھر جب تم سے مسئلہ اس کا حل نہیں ہوا تو اس نے میرے آگے درخواست رکھی، میں نے قیامت تک کے لیے مسئلہ تبدیل کر دیا۔ اس کو کہتے ہیں مجسمہ وحی۔ اللہ نے مسئلہ حل کر دیا، آج کے بعد کوئی شخص اپنی بیوی کو یہ کہے گا اس سے طلاق واقع نہیں ہوگی، البتہ اس کو یا غلام آزاد کرنا ہوگا، یا 2 مہینے کے روزے رکھنے ہوں گے، یا 60 مسکین کو کھانا کھلانا ہوگا، لیکن طلاق واقع نہیں ہوگا۔ آپ کو پتہ نہیں سعد بن ربیع کی بیوی بھی نبی علیہ السلام کے پاس وراثت کا مسئلہ معلوم کرنے کے لیے تھی، ابو داؤد نہیں پڑھی آپ نے؟ وراثت کا مسئلہ معلوم کرنے کے لیے تھی، اس نے کیا کہا ہاتان بنتا سعد وانا امہما، اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہ 2 بچیاں ہیں میرے ساتھ، یہ سعد کی بیٹیاں ہیں اور میں سعد کی بیوی ہوں، ان اباہما قتل معک فی احد شہیدا، ان بچیوں کا باپ آپ کے ساتھ احد میں گیا تھا اور شہید ہو گیا۔ ان بچیوں کے چچا کو جب پتہ چلا وہ گھر آیا، سعد کی جتنی جائیداد تھی وہ لے گیا، میں آپ کے پاس ان بچیوں کو لے کر آئی ہوں، ان کا بھی کوئی حق ہے کہ نہیں؟ ابھی تک نبی علیہ السلام پر وراثت کے حوالے سے کوئی وحی نہیں آئی تھی، نبی علیہ السلام نے کوئی ان کو تسلی دی؟ کوئی ثابت کر سکتا ہے آپ مطمئن ہو، آسانی ہوگی، بہتری ہوگی، تو جا، اللہ بہتری نہیں؟ کیا فرمایا یقضی اللہ فی ذالک، اے سعد کی بیوی تو بھی انتظار کر اور میں بھی انتظار کرتا ہوں، کس کی؟ اللہ کے پیغام کی۔ جب تک وحی نہیں آتی میں محمد کچھ نہیں کہہ سکتا۔ وہ گھر پہنچی، ادھر اللہ نے قرآن نازل کر دیا یوصیکم اللہ فی اولادکم للذکر مثل حظ الانثیین، وراثت کے مسائل۔ اللہ نے پھر اس عورت کو نہیں بلایا بلکہ سعد بن ربیع کے بھائی کو بلایا،
فرمایا ایتا آتے ابنۃ سعد ثلثین، سعد جو جداد چھوڑ کے گیا ہے اس کا 2/3 حصہ ان کی بچیوں کو دے، وَلِأُمِّهِمَا الثُّمُنَ، 8واں حصہ اس کی بیوی کو دے، فما بقیہ فہو لک، جو باقی بچے وہ تیرا ہے۔ یعنی جب تک وحی نازل نہیں ہوئی، میرے پیغمبر نے کوئی گفتگو نہیں کی، یہ ہے مجسمہ وحی کا معنی۔ اگر نبی علیہ السلام کے علاوہ آپ کی امت میں سے کسی صحابی، کسی تابعی، کسی تبع تابعی، کسی امام کا آپ انتخاب کرتے ہیں اور اس کے قول کو، فعل کو، فتوے کو، رائے کو وہی درجہ دیتے ہیں جو نبی علیہ السلام کا عمل کا حیثیت ہے، اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ نے اس کو بھی مجسمہ وحی سمجھا، اور اس سے بڑی بے ادبی کوئی نہیں ہے۔ لہذا نمازوں کا، روزوں کا، حج کا، زکوٰۃ کا کوئی فائدہ نہیں۔ سب سے پہلے عقیدے کو صحیح کرو، سب سے پہلے عقیدے کی اصلاح کرو۔ عقیدہ درست ہے تو صحیح ہے، ورنہ کوئی فائدہ نہیں۔ عقیدہ یہ ہونا چاہیے، اگر کسی کا قول دین اگر ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی نماز پڑھیں گے نا جی، آپ کہیں گے ابو بکر صدیق کی نماز سنت کے مطابق تھی، اسلام کے مطابق تھی، ابو بکر صدیق کا نکاح شریعت کے مطابق، شریعت کے، ابو بکر صدیق کا روزہ شریعت کے مطابق تو کہہ سکتے ہیں، شریعت نہیں کہہ سکتے۔ اگر کسی کے عمل کو شریعت کے مطابق نہیں بلکہ عین شریعت کہا جائے گا، نماز یہ شریعت ہے، یہ حج شریعت ہے، اگر کسی کا ہر عمل شریعت کے مطابق نہیں بلکہ شریعت ہے تو وہ صرف محمد رسول اللہ۔ فرق تو کرو نا، فرق تو کرو نا۔ اللہ کے بندو دین کو سمجھو۔ سیدنا عمر بن خطاب نے چیلنج کر دیا اور کہا ابو بکر، بنو اسد قبیلے کے لوگ کیا کہیں گے میں نہیں جانتا، بنو غطفان قبیلے کے لوگ کیا کہیں گے میں نہیں جانتا، لیکن میں آپ کی اس بات کو نہیں مانتا۔ کیوں؟ کہا کہ ان کے جو لوگ ہمارے مجاہدین کے ہاتھوں مارے گئے ہیں وہ تو جہنم کا ایندھن بنے۔ آپ نے کہہ دیا، ہم نے مان لیا، لیکن ان قتلانا قاتلت فقتلت علی امر اللہ اجورها علی اللہ لیس لہا دیات، ہمارے جتنے مجاہدین ان کے ہاتھوں شہید ہوئے وہ جنت کے وارث بن چکے ہیں، جنت کے وارث بن چکے ہیں۔ نبی علیہ السلام نے کبھی کسی میدان جہاد میں شہید ہونے والوں کی دیت لی ہے؟ احد میں شہید ہوئے، فلاں جگہ شہید، نبی علیہ السلام نے کبھی کسی شہید کی دیت لی ہے؟ شہید کی لیس لہا دیات، شہید کی دیت نہیں ہوتی، ہم نہیں مانتے۔ ابو بکر خاموش ہو گئے کہ صحیح کہہ رہے ہیں۔ ابو بکر سے غلطی ہو سکتی ہے، غلطی ہو سکتی ہے تو کون غلطی سے پاک ہے؟ یہ صحیح فکر ہے، اس کو کوئی ماننے کے لیے تیار نہیں ہے تو پھر اپنے عقیدے کی خیر منائے۔ اگر مانتا ہے کہ جی ہاں غلطی ہو سکتی ہے تو پھر ان سے کہیں کہ جن سے غلطیاں ہو سکتی ہیں ان کی بات حرف آخر ہو سکتی ہے؟ نہیں ہو سکتی۔ یہ ہمارا بنیادی، اگر کسی قوم سے، کسی شخص سے، کسی دھڑے سے اختلاف ہے، نہ نماز کا ہے اختلاف، نہ روزے کا ہے، نہ حج، اسی نقطے کا اختلاف ہے کہ غلطی ہو سکتی ہے۔ جس کی غلطی ہو سکتی ہے اس کی بات دین نہیں ہے، جس سے غلطی نہیں ہو سکتی اس کی بات دین ہے، اور وہ محمد رسول اللہ۔ اس نقطے پر اتفاق آ جائے، امت کا اتفاق ہو سکتا ہے۔ اللہ صحیح عقیدے کی ہم سب کو توفیق عطا فرمائے۔ ان الحمد للہ نحمدہ ونستعینہ ونستغفرہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا وسیئات اعمالنا من یہدہ اللہ فلا مضل لہ ومن یضلل فلا ہادی لہ اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ
وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار۔ اے اللہ تو ہم پہ رحم فرما، اے اللہ تو ہم سے راضی ہو جا، اے اللہ تو ہمارے گناہ معاف فرما دے، اے اللہ ہم میں سے جن کے والدین، والد یا والدہ، بہن، بھائی، دوست، احباب، اے اللہ جو بھی ایمان پر، اسلام پر فوت ہو گئے ہیں ان کی بخشش فرما دے، ان کی قبروں کو منور فرما دے، جنت کا باغیچہ بنا دے۔ اے اللہ تو نے ہمیں جتنا بھی زندگی دی ہے، تھوڑی ہے یہ زیادہ، اے اللہ ایمان والی اور موت بھی ایمان پہ دینا۔ اے اللہ تو ہم پہ رحم فرما دے، اے اللہ ہمارے لیے آسانیاں فرما، رزق حلال کی توفیق عطا فرما، حرام سے بچا، اخلاص نصیب فرما، ریاکاری سے بچا، اے اللہ شرک سے بچا، سنت نصیب فرما، توحید نصیب فرما۔ اے اللہ تو ہم پہ آسانیاں فرما دے، اے اللہ امت مسلمان پہ رحم فرما، مسلمان جہاں کہیں بھی ہیں اے اللہ ان پہ رحم فرما۔ اقول قولی ھذا وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔